لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: العدل زينة الإيمان. صلوات. یہ حدیث مبارکہ جو بہت مختصر ہے، عدل اور انصاف ایمان کی زینت ہے، ایمان کی خوبصورتی ہے. جس عدل کی بات پروردگار عالم ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے، جس عدل کے ساتھ وہ خود عادل ہے، اس عدل کو پریکٹیکلی طور پر اپنے اندر کیسے اپلائی کرنا ہے. بات کرنے کی حد تک اگر ہم دین کی بات کریں تو شاید ہم سے اچھی باتیں کوئی نہیں کرتا، لیکن دین جو عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر ہمارے وجود میں، ہمارے اعضاء و جوارح سے، ہماری حرکتوں سے، ہماری ایکٹیویٹیز سے، ہمارے افعال سے ظاہر ہونا چاہیے، دوسروں کو دکھائی دینا چاہیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. عدل کی جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے: وضع شیء علی محلہ عدل، وضع شیء علی غیر محلہ ظلم. کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر قرار دینا عدل ہے. کسی بھی وستو کو، چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھنا ظلم ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سب کے گھر میں کچن میں چاقو موجود ہے. اس چاقو کا کام ہے کہ اس سے آپ لیمن کاٹیے، ہرا دھنیا کاٹیے، ہری مرچ کاٹیے، سبزی کاٹیے. اس چاقو کو اس کے صحیح استعمال میں لائیے، یہ عدل ہے. اسی چاقو سے کسی کا گلا کاٹ دیجئے، یہ ظلم ہے. صحیح ہے. یہ مائک اس لیے ہے کہ اس کو انسان اس انداز سے استعمال کرے کہ اپنی آواز کو دور تک بآسانی بنا طاقت اور زور لگائے پہنچا سکے، یہ اس کا کام ہے. اس مائک کو یہاں سے نکال کے زمین پہ پٹخ دیجئے، یہ ظلم ہے. تو عدل کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جگہ میں استعمال کرنا عدل ہے. اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر اس کو استعمال کرنا یہ ظلم ہے. اب اپنے روٹین لائف میں آپ جو بھی کام کرتے ہو، اسی ڈیفینیشن کے انڈر میں اسے چیک کریے کہ وہ صحیح جا رہا ہے یا صحیح نہیں جا رہا ہے. کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، اسے پرکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا، کیا وہ اسی انداز سے کیا جاتا ہے. کسی سے میں اگزامپل دے رہا ہوں، کسی سے کہا بھئی یہ کلاس ختم ہو گیا ہے، ذرا سا یہ 100 روپے پکڑیے اور یہاں پہ جھاڑو لگا دیجئے. یہاں سے سب چلے گئے، وہ بھائی صاحب 100 روپے رکھ کے وہ اکیلے ہیں یہاں جھاڑو لگانے کے لیے. انہوں نے جھاڑو بس دیکھا جہاں جہاں کیمرے کا فوکس ہے، کیمرے لگے وہاں جھاڑو لگائی اور نکل لیے. یہ عدل نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے.
کوئی بھی کام جو اس کے صحیح انداز پر نہ کیا جائے وہ عدل کے خلاف ہے. کوئی بھی کام جو اس کے صحیح انداز کے ساتھ کیا جائے وہ عدل ہے. آپ اپنی فیملی میں کیسے عادل ہیں یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے عادل ہیں یہ فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں. یہاں کے اوپر یہ کہنا بہت مشکل کام ہے کہ فلاں صاحب عادل ہیں، فلاں صاحب عادل نہیں ہیں. میں یہاں کھڑے ہو کے یہ لباس رسول پہن کے خوبصورت لباس میں آپ سے کہہ دوں کہ میں بہت بڑا عادل ہوں. میں کتنا بڑا عادل ہوں یہ میں جانتا ہوں. آپ کتنے بڑے عادل ہیں یہ آپ جانتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی کسی دوسرے کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتا. صحیح ہے، نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتنے بڑے متقی ہیں، یہ کتنے بڑے عادل ہیں، یہ کتنے بڑے انصاف پسند ہیں. نہیں طے کر سکتے آپ طے نہیں کر سکتے. اور خاص طور سے یہ انسان. اللہ اکبر. انسان کے حوالے سے قرآن مجید میں چھوٹے چھوٹے 2-3 جملے ہیں. خلق الانسان عجیبا. یہ انسان کہ جس کے لیے اللہ نے ایک جگہ یہ فرمایا لقد خلقناہ فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو بہترین ساخت پر بنایا، ایسا عظیم اور کمپلیٹ بنایا کہ اب اسے اس سے زیادہ کامل نہیں کیا جا سکتا. وہیں دوسری جگہ یہ فرمایا کہ انسان کو ہم نے بہت عجیب بنایا ہے. کیسے یہ عجیب؟ یہ عجیب ایسے کہ 2 منٹ میں یہیں آپ کے سامنے بہت اچھے انداز میں کچھ بھی ثابت کرنے کے لیے تیار ہے. حالانکہ وہ انسان اپنے اندر سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو میں ثابت کر رہا ہوں وہ درست نہیں ہے. جس بات پر میں سامنے والے کو قانع کر رہا ہوں، یقین دلا رہا ہوں، وہ بات صحیح نہیں ہے، میں سراسر جھوٹ بول رہا ہوں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی بول رہا ہوتا ہے. صحیح ہے، بہت عجیب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات کہا وہ ایسے ہی نہیں کہا ہے. اتنا عظیم اور کامل انسان کو بنا دیا کہ اگر اس میں زیادہ اور حسن پیدا کرنے کی کوئی کوشش کرے گا تو وہ خوبصورتی نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے گا. یہ ہال بنایا، فوراً ایگزامپل، آپ نے اس ہال کو بنانے میں 40-50 لاکھ روپے ڈال دیے، ہال کمپلیٹ ہو گیا، ٹائلز لگا دی. لیکن ابھی ایک صاحب آئیں تو 5 لاکھ روپے کی اے سی ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور صاحب آئیں، اس کا انٹیریئر 10 لاکھ روپے کا کیا جا سکتا ہے. کوئی اور ایک اور ایڈوائزر آئے وہ اپنے حساب سے کچھ اور 5-10 لاکھ روپے اس میں لگا سکتا ہے. یعنی کسی بھی چیز میں اس کو مزید بہتر بنانے کی گنجائش رہتی ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اب اس میں مزید بہتر بنانے کی گنجائش نہیں ہے. یہ گفتگو 2 سائنسداں حضرات کے درمیان میں تھی. انہوں نے کہا کہ انسان 2 آنکھ سے سامنے کی طرف دیکھتا ہے. کتنا اچھا ہو جائے کہ سائنس ترقی کرے اور انسان کی ایک آنکھ اس کے پیچھے کی طرف بنا دی جائے کہ جیسے انسان سامنے کی طرف دیکھ رہا ہے پیچھے کا بھی دیکھنے لگے. تو اس ڈسکشن کا جو رزلٹ تھا، جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر اس ترقی پر سائنس پہنچ بھی گئی کہ ایک انسان کی آنکھ پیچھے بنا دی گئی تو وہ انسان کی خوبصورتی یا کمال نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے گا، نقص پیدا ہو جائے گا، کمی پیدا ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنا عظیم اور اتنا کمپلیٹ اور اتنا کامل بنا کے پیدا کیا ہے. تبھی تو کہا ہے کہ یہ انسان اگر صحیح سے عدل کے ساتھ کام لے اور صحیح حرکتیں، ایکٹیویٹیز اور افعال کرے تو یہ اپنے آپ کو فرشتوں سے بہتر بنا سکتا ہے. صحیح ہے. اب یہ عدل کہ جس کے لیے میں نے کہا کہ آپ اپنی فیملی میں کیسی عدالت رکھتے ہیں یہ آپ کو طے کرنا ہے. بسا اوقات انسان فیملی کے باہر بہت اچھا انسان ہے، لوگوں سے مسکرا کے ملتا ہے، لوگ اسے عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کے چرچے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بچے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا وہ مزاج جو گھر کے باہر تھا وہ گھر کے اندر نہیں ہے. اخلاق گھر کے اندر سے شروع کرنا ہے، باہر سے نہیں. باہر والے جس سے آپ ملتے ہیں، ہم ملتے ہیں 10 منٹ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے. گھر والے ہمیں 24 گھنٹہ جھیل رہے ہوتے ہیں. تو صحیح اخلاق تو ہمیں گھر میں ظاہر کرنا ہے. کسی نے کہا کہ بہترین انسان
اس کی عدالت دیکھنے کے لیے وہ ہے کہ جسے اس کے گھر والے اس حد تک عادل مانتے ہوں کہ اس کی بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھ لے، وہ ہے بہترین عادل۔ وہ نہیں ہے کہ جو گھر کے باہر بہت چرچوں میں ہے، بڑا سرخیوں میں ہے، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو بہت اچھے انسان ہیں، یہ تو بہت عمدہ کلام کرتے ہیں، ان کی مسکراہٹ، ان کا اخلاق، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ تو چائے بھی پلاتے ہیں، تو سگریٹ بھی پلاتے ہیں، لیکن وہ گھر کے اندر کیسے ہیں گھر والے جانتے ہیں۔ اہل البیت ادری ما فی البیت، گھر والے جانتے ہیں کہ گھر میں کیا قیامت ہے۔ صحیح ہے۔ روایت ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، صلوات آپ اپنے گھر والوں کی نظر میں اس طرح اچھے بنیے کہ امام نے فرمایا کہ گھر کی چیزوں کو ختم ہونے سے پہلے لا کے رکھیے، اس میں برکت ہے۔ صحیح ہے۔ گھر کا سامان ایک مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ خاتون کو یہ نہ کہنا پڑے کہ پیاز ختم ہونے جا رہی ہے یا ختم ہو چکی ہے، لا دیجیے گا۔ کچھ گھروں کا حال ایسا ہے کہ سحر کے وقت میں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں پیاز نہیں ہے اور کھانا بنانا ہے، رات کے 3 بجے پیاز کہاں سے آئے گی؟ مثال دے رہا ہوں میں۔ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چیزیں جو گھریلو گھر کے اندر انٹرنلی جسے وائف فیس کر رہی ہوتی ہے اسے ختم ہونے سے پہلے لا کے رکھو گے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ زیادہ کوانٹٹی میں سامان لا کے رکھنے میں برکت ہے۔ صحیح ہے، امام نے فرمایا۔ تو یہ گھر کے اندر کی ذمہ داریاں آپ کی ہیں، مرد کی، خاتون کی نہیں ہیں۔ اور وہ مرد حضرات باکمال نہیں ہیں جو اب موجود ہیں اپنے گھر میں، فری بھی ہیں، مگر ان کی خواتین بازار میں سامان لینے کے لیے جا رہی ہیں بنا کسی ضرورت کے۔ آپ نے اپنی خاتون کو باہر بھیجا ہوا ہے سامان لینے کے بنا کسی ضرورت کے۔ یہ مرد کا کام ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے باہر کے کاموں کو کرے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو جو دستور آپ کے گھر سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ گھر کے باہر کے کاموں کی ذمہ داری علی کی ہے، گھر کے اندر کے کاموں کی ذمہ داری شہزادی فاطمہ تمہاری ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا، سیرت ہے۔ ہم اگر اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھے ہیں، اپنے گھر والوں کی نظر میں عادل ہیں، پھر اب ہم اس عدالت کو گھر سے باہر لے کر جائیں۔ کسی نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈالی تھی، وہ پوسٹ مذاق میں تھی مگر میں اس سے ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں لکھا تھا کہ رات کو میسج ڈیلیٹ کر کے سویا کرو، اس لیے کہ اگر رات میں روح نکل گئی تو دن میں گھر والے موبائل دیکھ کے کہیں گے کہ بڑے خراب انسان تھے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ ہے مگر وہ ہمیں ایک درس دے رہی ہے، ایک نتیجہ ہے اس کے اندر ایک نتیجہ ہے۔ ہمارے کون سے کام گڑبڑ ہیں، ہمارے کون سے کام ایسے ہیں کہ جو اگر ظاہر کر دیے جائیں تو وہ ہمیں پشیمانی اور شرمندگی کی طرف لا کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ستار العیوب ہے۔ کیا ہے وہ؟ ستار العیوب، عیبوں کو چھپاتا ہے، اور وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی اس صفت کو کسی بندے میں دیکھے۔ رسول اللہ نے مولا علی سے سوال کیا، علی یہ بتاؤ کہ تم یہاں سے جا رہے ہو اور راستے میں دیکھو، بہت توجہ دیجیے گا، راستے میں دیکھو کہ ایک عورت اجنبی مرد کے ساتھ زنا کر رہی ہے، کیا کرو گے؟ تو مولا علی نے جواب دیا کہ میں آنکھوں کو بند کروں گا اور سیدھا نکل جاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ میں آنکھوں کو بند کروں گا اور نظروں کو جھکا کے سیدھا چلا جاؤں گا وہاں سے۔ یہ سیرت ہے۔ یہ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں، یہ بات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی نقص، کوئی کمی ہمیں دکھائی دے رہی ہے تو ہم ضرورت سے زیادہ اسے اچھالنے کے لیے اچھلنے نہ لگیں۔ صحیح ہے۔ سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں کوئی کمی دیکھی تو فوراً ویڈیو بنا کے اسے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا۔
کچھ لائکس مل جائیں گے، کچھ چرچے ہو جائیں گے، کچھ کمنٹس آ جائیں گے۔ سیرت یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب آپ کو دکھائی دے گیا تو اسے چھپانے کی کوشش کریے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاں کرنے کا حکم دیا گیا وہاں اس کی کچھ شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ آپ 3-4 شرطوں کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس نے وہ کام پہلی بار نہ کیا ہو۔ اگر اس نے کوئی غلطی، کوئی مسٹیک پہلی بار کی ہے تو اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنا ہے۔ ایک بار کسی سے کوئی غلطی ہوئی اور آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس غلطی پر، اس حرام پر، اس مکروہ پر، اس کام پر جس کی مذمت کی گئی ہے اسے بار بار انجام دیتے ہوئے اگر آپ نے دیکھا ہے تب اسے ٹوکنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے امر بالمعروف کی کہ آپ کو اس بات کی امید ہو کہ آپ اسے ٹوک رہے ہیں تو آپ کی بات کا اس پہ اثر ہوگا، ایسے آثار دکھائی دیں۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ اسے ٹوکیں گے تو وہ پلٹ کے سیدھا گالی دے گا یا پلٹ کے سیدھا الٹا جواب دے گا تو آپ کو امر بالمعروف نہیں کرنا ہے، اسے نیکی کا حکم نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ آپ کسی کو امر بالمعروف اگر کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس سے محفوظ سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے کسی کو کسی بات پر ٹوکا ہے امر بالمعروف کرنے کے لیے تو وہ آپ ہی کے اوپر اس کے خلاف کچھ ایسی کارروائی کرے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں۔ بہرحال بات یہاں سے چلی کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گزر جاؤں گا، آنکھوں کو بند کر لوں گا اور میں اس گناہ کی طرف نہیں دیکھوں گا، ایسا ہو جاؤں گا کہ جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں ایسا ہو جاؤں گا کہ جیسے میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہاں سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کے کسی عیب کے اوپر ہماری نظر پڑ بھی جاتی ہے، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو کسی کے نقص یا عیب کے بارے میں جستجو کرنا، غور و فکر کرنا، کسی کے پرسنل میٹر میں جھانکنا، وہ تو اصلاً حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ گھر میں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا موبائل چیک کریں۔ آیت اللہ سیستانی صاحب کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کا موبائل تجسسی کی نیت سے، جاسوسی کی نیت سے چیک کر رہے ہو، جائز نہیں ہے، آگا کا مسئلہ ہے۔ کسی بھی دوسرے انسان کی کسی پرسنل چیز کو اس نیت سے دیکھنا کہ آپ جاسوسی کر رہے ہو کہ وہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہو گئی کہ نظر پڑ گئی، جاسوسی کی نظر سے دیکھنا تو سیدھا حرام ہے۔ اگر نظر پڑ گئی ہے کسی کے عیب کے اوپر تو بھی آپ ایسے ہو جائیے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا تھرڈ پرسن کے لیے کہ جس نے دیکھا۔ اب جو انسان تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، جو بات چھوڑ دی تھی میں نے پچھلے درس میں، جو آخری بات تھی وہ یہ کہ انسان جو ایسی جگہ پر گناہ کرتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں اس کے اس گناہ پر کوئی گواہ اسے دکھائی نہیں دیتا، تو وہاں پر کتنے لوگ گواہ ہیں جہاں پہ کوئی گواہ نہیں ہے؟ سب سے پہلا گواہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ نے جو گناہ تنہائی میں انجام دیا اس کے اوپر سب سے پہلا گواہ اللہ، دوسرے گواہ صاحب العصر والزمان ہمارے امام، دو گواہ ہو گئے۔ تیسرے وہ مکان، وہ جگہ، وہ پلیس جہاں پر آپ نے گناہ کیا، وہ بھی آپ کے اس گناہ کا شاہد ہے۔ جس جگہ پہ گناہ کیا ہے وہ مکان آپ کے خلاف گواہی دے گا، تین ہو گئے۔ چوتھے وہ زمان، وہ پیریڈ، وہ ٹائم، وہ وقت، جس وقت میں آپ نے گناہ کیا ہے وہ وقت آپ کے خلاف گواہی دے گا، چار ہو گئے۔ اور دو کون سے ہیں؟ یہ دو بھائی صاحب جو بیٹھے ہیں نا پرماننٹ کاندھے پہ بیٹھے ہیں نا، دو بیٹھے ہیں نا کاندھے پہ، یہ دو گواہ ہیں، دو فرشتے جو اللہ کی طرف سے آپ کے کاندھے پہ بیٹھے ہیں، یہ گواہ ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کی آیات ہیں، اس کے علاوہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ ہمارے یہ پارٹس آف باڈی، یہ ہمارا ہاتھ، یہ ہمارے پیر، یہ ہماری نگاہیں، یہ سب ہمارے ایک ایک فعل پر گواہ ہیں، ہماری ایک ایک حرکت کے اوپر یہ گواہی دیں گے۔
انسان بہت آسان ہے کہ کسی کے سامنے ہم یہ کہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، ہم ایسے نہیں تھے، ہم تو ایسا کبھی نہیں کر سکتے، ہم نے تو ایسا ہرگز نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ایسا بولتے ہیں نا۔ قرآن کی آیت ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ یہ انسان اپنے آپ میں خود اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے اندر کے بارے میں یہ انسان خود بصیر ہے، خود اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ دوسروں کے سامنے معذرتیں پیش کرتا ہے، بہانے کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا۔ ابھی ایک شخص کھڑے ہو کے اگر مجھ سے کہے کہ میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، میری کبھی کوئی نماز شب قضا نہیں ہوتی ہے، تو وہ جیسا کہہ رہا ہے ہم مان لیں گے، ہاں بھائی جیسا آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں کسی کے بارے میں کہوں کہ میری نماز شب قضا نہیں ہوتی ہے، تو جیسا میں کہوں گا آپ مان لیں گے، آپ تھوڑی 24 گھنٹے میرے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ کا کیا قضا ہوتا ہے، کیا ادا ہوتا ہے، یہ آپ ہی جانتے ہیں، صحیح ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمارا جو نفس، جو اندر کا نفس ہے، جو ہمیں جانتا ہے اور کبھی کبھی بتاتا ہے، متوجہ کرتا ہے کہ یہ کر رہے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ ایک اندر کی آواز آتی ہے نا، اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ جو کر رہے ہو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا فیل کیا ہوگا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کسی جگہ پہ جب کسی انسان کا کوئی ارادہ غلط ہو جائے تو اسے اس کی ایک اندر کی ضمیر کی آواز آتی ہے کہ جو کر رہے ہو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ اس آواز، اندر کے ضمیر کی آواز آنے کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، ایک پیریڈ ہے، ایک فکس جو ہے ٹائم ہے کہ کب تک ایسا ہوگا کہ اندر کا ضمیر ہمیں بتائے گا، بار بار نہیں بتائے گا۔ ایک انسان جو کبھی سنیما نہیں جاتا، وہ اگر جا رہا ہے تو اسے اندر کی آواز آئے گی، اس کے بڑھتے ہوئے قدم رکیں گے کہ ارے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بار بار جانے لگے گا تو اب اندر کی آواز آنا بند ہو جائے گی، اندر کی آواز آنا بند ہو جائے گی۔ ہر انسان کے دل میں ایک وائٹ پوائنٹ ہوتا ہے، سفید پوائنٹ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں، جیسے جیسے ہم اپنے نفس کے اوپر عدل سے نکل کر ظلم کی طرف جانے لگتے ہیں، اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو وہ سفید پوائنٹ دھیرے دھیرے بلیک ہونے لگتا ہے، دھیرے دھیرے کالا ہونے لگتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب وہ دھیرے دھیرے کالا ہونے لگتا ہے تو اب آپ کو اندر کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ جب آپ کا دل کا پوائنٹ کالا ہو جائے تو اب آپ کا ضمیر آپ کو کسی غلط بات سے روکتا نہیں ہے، اب وہ شانت ہو جاتا ہے، متوجہ نہیں کرتا آپ کو کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسی منزل تو بڑی خطرناک منزل ہے۔ انسان معصوم نہیں ہے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا جب کسی مومن کے ساتھ کوئی ایسی حالت پیش آتی ہے کہ جس میں وہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس سے اتنی دیر کے لیے وہ ایمان الگ ہو جاتا ہے۔ ہمارا اسلام جو بہت خوبصورت ہے، جس نے ہمیں بہت خوبصورت نیم بتائے، بہت خوبصورت زندگی بنانے کے اصول بتائے ہیں، وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی اور ہاتھ میں ہماری تسبیح اور بس مسلمان کہلانے لگیں گے۔ اسلام اسمارٹ بنانا چاہتا ہے، اسلام خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے آپ خوشبو لگا کے نکلیے، آپ فیشیل کروائیے، آپ اپنے اوپر پیسہ خرچہ کریے، آپ دیکھنے میں اچھے لگیں، یہ اسلام آپ سے چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں خوشبو خریدنے کے تو آپ پرفیوم خریدیے، عطر خریدیے، خوشبو خریدیے، آپ قرضہ لے کے خریدیے، اس قرض کے ذمہ دار ہم ہیں۔ یہ حدیث میں نے خود پڑھی ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ خوشبو لگائیے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو قرض لے کے خوشبو خریدیے اور اس قرض کی ادائیگی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اسلام چاہتا ہے آپ کسی کے پاس جب بیٹھیں تو آپ کا حلیہ دیکھنے میں اچھا ہو، آپ کے اندر سے خوشبو آتی ہو، تاکہ آپ کوئی بات کہیں تو اسے کوئی سننا پسند کرے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بدبو مار رہے ہیں اور کسی کے پاس آگے بیٹھ گئے، کوئی آپ سے دور ہونا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے آپ کو اسمارٹ بنانا، اسلام چاہتا ہے آپ کو خوبصورت بنانا، اسلام چاہتا ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت بنائیں اور اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنائیں۔ حدیث ہے، مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو دعا کیا کرو، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اے میرے پروردگار میرے اخلاق کو ایسا ہی خوبصورت بنا دے جیسا تو نے مجھے خوبصورت بنایا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھی جانے والی ایک دعا ہے جو مولا نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم جب بھی آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوں تو یہ دعا پڑھیں۔ ریپیٹ کر رہا ہوں خوشبو والی بات کو کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قرض لے کے خوشبو لگائیں، اس کے قرض کی ادائیگی کے ضامن ہم ہیں۔ روایات میں خوشبو اگر آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو بہترین ہدیہ، بہترین گفٹ خوشبو ہے۔ وہ کسی کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو بہترین تحفہ دل میں جگہ بنانے کے لیے خوشبو دیجیے، اس لیے کہ ہدایہ، گفٹس، تحفے دلوں میں جگہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے، تحفے جو ہیں وہ دلوں میں جگہ پیدا کرتے ہیں۔ بس وقت میرا ہو گیا۔ آخری بات خوشبو اور پرفیوم کے حوالے سے کہ ہم ہر طرح کی خوشبو جو مارکیٹ میں موجود ہے، ہر طرح کا باڈی اسپرے، ہر طرح کا پرفیوم جس میں الکوہل پایا جاتا ہے اسے یوز کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الکوہل والا پرفیوم استعمال کرنا جائز ہے، روزے کی حالت میں بھی جائز ہے، روزے کے علاوہ بھی جائز ہے۔